اسے نہیں معلوم تھا وہ انسان کون ہے اور نہ ہی وہ اس سے ملا تھا۔ بس پھر وکیل کو مارنے کا پلان تیار ہو گیا، اور جب وہ 4 لوگوں کے ساتھ اسے مارنے نکلا تو وہاں جا کے اسے معلوم ہوا ان سب کا پلان صرف وکیل کو نہیں بلکہ اس ساری فیملی کو مارنے کا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وکیل کو گولی مارتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپے تھے، لیکن اس کی گولی سے وہ وکیل نہیں مرا تھا، بلکہ وکیل کو تو اصل میں اس انسان نے مارا تھا جس کا چہرہ بھی ان میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر ان سب کے پیچھے پولیس بہت برے طریقے سے لگ گئی۔ جس فیملی کو ختم کیا گیا تھا وہ کوئی عام فیملی نہ تھی۔ اس کے بعد وہ سب پاکستان چھوڑ کر اپنے اپنے دندے پر چلے گئے۔ اس درمیان وہ یہ بالکل بھول گیا تھا کہ وہ اسون ملک سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اس کارنامے کو سارے انجام دینے کے بعد وہ سیدھا شوکت کے پاس گیا اور سارا واقعہ اس کے گوشے گزار کر دیا، جس کا شوکت پر کوئی خاطر اثر نہ ہوا۔ وہ تو پہلے بھی قرۃ العین کے باپ کا خون کر چکا تھا، اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار کر بیٹے کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا تھا، بھلا اس کے دل میں کہاں سے رحم آئے گا۔ شوکت نے اس وقت اس سے فرار ہو جانے کا بتایا۔ انور کو ان کا ساتھ دینے پر جو بڑی قیمت ملی تھی وہ بھی انہی پیسوں کی مدد سے امریکہ جا بسا۔ شوکت کو آزاد ہونے میں ابھی کافی وقت تھا، اس لیے اس وقت پاکستان سے اس کا چلے جانا ہی ٹھیک تھا۔ اسی بدلے نے انور کو 18 سال کی عمر میں ایک قاتل بنا دیا تھا۔ امریکہ جانے کے بعد اسے ایک لڑکی پسند آ گئی، لیکن بعد میں اسے معلوم ہوا اس لڑکی کی پہلے سے ایک بیٹی ہے جس کا نام امل ہے۔ انور کو جو چاہیے تھا مطلب چاہیے تھا، اس لیے بنا سوچے سمجھے اس نے ایک بچی کی ماں سے شادی کر لی، لیکن یہاں بھی 2 سال کے عرصے کے بعد اندر اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور امل اس کے پاس رہ گئی۔ بدلے کے جوش میں وہ قتل تو کرایا تھا، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے سارے گناہ سامنے آ رہے ہوں۔ شوکت کی موت اسی بات کا اشارہ لگ رہی تھی، لیکن وہ کسی بھی طرح اپنی ماں کی موت کو بھولنے والا نہیں تھا، اور اب اس کے باپ کو موت بھی جس پر اصرار طریقے سے ہوئی تھی اس کے بعد سالوں پہلے دل کے کسی کونے میں دبا اشتعال ایک بار پھر اپنا سر اٹھا چکا تھا۔ اسی حساب سے شاید شوکت کی موت کے پیچھے بھی اسون ملک کا ہاتھ، اپنے باپ کو کندھا دیتے ہوئے وہ دل میں بقا ارادہ کر چکا تھا، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اس بار معاملہ آر یا پار ہوگا۔ جس بھی طریقے سے لینا بڑے مکب اپنے باپ اور ماں کی موت کا بدلہ اسون ملک سے لے کر رہے گا۔ سر احسن ہسپتال ہی چلایا تھا، ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ پکڑے بکھرا ہولیا چہرے پر تھکان کے آثار لیے وہ پھر بھی مسکرا رہا تھا۔ اس کی حالت ایک مصفا شاہ نے گہری سانس لی۔ ایک بار اس کی جان بچانے کے عوض اس انسان نے بنا کوئی سوال کے ہر صحیح اور غلط کام میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ کام جتنا بھی مشکل ہو لیکن اس نے منہ سے کبھی اف نہیں نکالا تھا، خدا نے اسے واقعی میں بائی دیا تھا۔ آؤ بیٹھو احسن، ایک طرف 3 شہر میں سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے مصفا نے ایک نظر کمرے میں جھانکا جہاں نور حب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ چیئر پر بیٹھ کر وہ مصفا کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اب بولو، کچھ پتہ چلا ریکارڈنگ سے؟ وہ جانتا تھا مصفا شاہ کا پہلا سوال یہی ہوگا، کچھ نہیں بلکہ سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ وہ مسکرایا، وہ اس کی مسکراہٹ میں بھی تھکان صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ کیا پتہ چلا؟ سر جب میں نے اس ریکارڈنگ کو غور سے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا آپ کا شک بالکل صحیح تھا، وہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، جیسا کہ آپ کو رومان شاہ پر شک تھا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ہمارے آدمی کو پتہ لگانے کا بولا، وہ پتہ لگائے کہ اس سارے کارنامے میں اس کا ہاتھ ہے کہ نہیں۔ وہ کچھ توقف کے لیے رکا تو مصفا شاہ کو حد درجہ بے چینی ہوگی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا بولو اس نے؟ سر اس نے بتایا کہ وہ خود یہی خبر دینے کے لیے ہم سے رابطہ کرنے والا تھا۔ وہ آدمی زریاب اور دارا بہان کے تھے جنہوں نے رومان شاہ کے کہنے پر یہ سب کروایا ہے، لیکن رومان شاہ کروانا کچھ اور چاہتا تھا، لیکن کچھ اور ہو گیا۔ کیا کروانا چاہتا تھا رومان؟ مصفا شاہ اس بات پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ سر وہ اصل میں بابی کو مروانا چاہتا تھا، لیکن بجائے بابی کے نور ان کی سازش کا شکار ہو گئی۔ آپ تو جانتے ہی ہوں گے رومان اسون ملک کو بھی اپنا دشمن مانتا ہے، اور وہ اپنی دشمنی سامنے سے نہیں پیچھے سے وار کر کے نکالتا ہے۔ اوہ، تو مطلب یہ کام زریاب اور دراب کا ہے؟ بس بہت ہوا، ان دونوں بھائیوں کو بہت چھوٹ دے دی۔ مصطفیٰ شاہ کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ ابھی تو اس کی زندگی میں کچھ سکون آیا تھا، ابھی تو اسے اپنا آپ زندہ اور مکمل محسوس ہونے لگا تھا۔ سب لوگ ایک بار پھر اس کی دنیا اجاڑنے کے لیے تیار تھے۔ آج ان دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ جہنم وصل کرنا پڑے گا۔ اچھا سنو احسن، تم یہاں رکو اور آرام بھی کر لو، چنچل کا بھی دھیان رکھنا۔ ویسے تو وہ سو رہی ہے، لیکن اگر اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم
دے دینا، میں کچھ دیر میں آ جاؤں گا، تب تم گھر جا کر اچھے سے آرام کر لینا۔ اسے ہدایت دیتا وہ شدید غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ وہ شہر سے دور ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے پاس کھڑا تھا، ہنستا حالت یہ جھونپڑی رات کے اندھیرے میں خوفناک سما برپا کر رہی تھی۔ یہاں اسے رومان شاہ نے بلایا تھا۔ وہ اپنا آخری موقع بھی گنوا چکا تھا۔ رومان شاہ نے صاف صاف لفظوں میں وارن کیا تھا، اگر وہ لوگ اس بار ناکام ہوئے تو انجام ان سب کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ اس نے تو بھروسے مند اور منصوبہ آدمی بیچی تھی، لیکن یہ شاید اس کی بدقسمتی تھی جو چاند ملک نے سب کو دور چٹا دی۔ لکڑی کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ آؤ انور آؤ۔ اندھیرے میں ہی رومان شاہ کی آواز ابھری، اور پھر اچانک دیوار پر لگے بورڈ میں نصب پیلے رنگ کا بلب یکدم روشن ہوا۔ سامنے ہی رومان شاہ چھوٹی سی چیئر پر بیٹھا اپنے سامنے رکھی ٹیبل پر گن ٹکائے اسے گھمانے کا شغل فرما رہا تھا۔ کیا ہوا انور؟ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ ڈر لگ رہا ہے؟ اس کا انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا۔ انور کا گلا تک خشک ہو گیا، من بڑھ کے قدموں کو اس کی طرف بڑھایا۔ جھونپڑی تو بڑی تھی، لیکن اس کے بیچوں بیچ ایک موٹے سے پردے کی دیوار نصب تھی، لیکن اس وقت وہ زیادہ غور و فکر کرنے کی حالت میں نہ تھا۔ دل و دماغ پر صرف اور صرف خوف سوار تھا۔ رومان شاہ سے کچھ بعید نہ تھا، کسی کی جان لینے میں وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتا تھا۔ حلق تار کر کے وہ ایک طرف رکھی ہنستا حال چیئر پر بیٹھا، جس کی ایک ٹانگ آدھی سے زیادہ ٹوٹ چکی تھی۔ ٹانگ بڑی مشکل سے وہ ایک سائڈ پر ہو کے بیٹھا تھا۔ انور ملک دی لوزر، تمہیں یاد تو ہوگا چند دن پہلے ہمارے درمیان کیا معاملہ ہوا تھا؟ رومان شاہ نے گہری نظروں سے انور کو گھورا، جو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہاں باس یاد ہے۔ او مطلب تمہیں یاد ہے؟ اگر یاد ہے تو پھر کیوں ناکام ہوئے؟ سیدھا سا سوال تھا، لیکن انور کے پاس جواب نہ تھا۔ اچھا جب معاہدہ یاد ہے تو پھر یہ بھی یاد ہوگا ناکام ہونے پر کیا سزا ملے گی؟ جی اپنی موت کا سوچ کر ہی پورا وجود تھر تھرا گیا۔ تو پھر کیا سوچا؟ کیا سزا دی جائے؟ رومان شاہ کا انداز ویسا ہی پرسکون تھا، جبکہ انور کے خوف سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ مجھے ایک اور موقع دے، میں وعدہ کرتا ہوں اس بار کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ منایا کیوں؟ تمہیں ایک اور موقع کیوں دیں؟ آج تک ایک بھی کام ڈھنگ سے نہیں کیا اور بولتے ہو ایک اور موقع دوں۔ رومان شاہ نے اپنے رولز توڑ کر تم سب نکموں کو ایک اور موقع دیا تھا، لیکن افسوس صد افسوس تم تینوں نے ہی وہ موقع گنوا دیا۔ ان دونوں کا بھی میں جلد ہی کروں گا انصاف، لیکن سب سے پہلے اس کھوٹے سکے کو تو ٹھکانے لگانا بنتا ہے۔ گن اٹھا کر اس نے سیدھا انور کے ماتھے کا نشانہ بنایا۔ مارے ہوا کہ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ موت کا وقت اب قریب تھا، غلط کا انجام ہمیشہ رسوائی ہی ہوتا ہے، یہ آج اسے معلوم ہوا تھا۔ تھک گیا ہوا فضا، خاموش فضا کو چیرتی ہوئی فضا میں شور برپا کر کے انور نے آنکھوں کو زور سے بند کیا، لیکن یہ کیا؟ اسے تو ایک کرونچ تک نہیں آئی تھی۔ اپنے زندہ بچ جانے کی ایک پل کے لیے خوشی بھی تھی، لیکن گولی تو چلی تھی۔ اگر اسے گولی نہیں لگی تو پھر گولی کہاں چلی تھی؟ آہستہ سے آنکھیں کھول کر اس نے اپنے سامنے بیٹھے رومان شاہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقصا تھی۔ گن والے ہاتھ کا رخ پردے کی دیوار کی سمت تھا۔ حیرت کی بات ہے اس طرف گولی کیوں چلائی؟ کیا ہوا؟ بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ جانتے ہو تم جیسے نکموں کو رومان شاہ کیا سزا دیتا ہے؟ آنکھوں میں سوال لیے وہ انور سے مخاطب تھا، لیکن بھلا وہ کیسے جواب دے سکتا تھا جس کے من میں خود سوالوں کا انبار لگ گیا ہو؟ تم جیسے نکموں کو ایسی سزا دی جاتی ہے، ایسے زخم لگائے جاتے ہیں جسے دیکھا محسوس کر کے تم جیسے لوگ ساری زندگی پچھتائیں، کاش ہم وہ کام کر لیتے، کاش ہمارے کام میں غلطی کی کوئی گنجائش نہ نکلتی۔ رومان شاہ کی باتیں سے پریشان کر رہی تھی۔ ناکامی کے عالم میں وہ ایک یکٹک رومان شاہ کا گور رہا تھا۔ ایسے نہ گرو، کیونکہ تمہارے گورنے سے ایک کبھی بھی نہیں ڈرے گی۔ جاؤ جا کر دیکھ لو اس پار تمہارا کون سا عزیز تھا جو اب اس فانی دنیا سے کوچ کر چکا ہے۔ طنز انداز انور پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ آہستہ آہستہ قدم اس پردے کی طرف بڑھائے۔ جیسے ہی وہ پردہ ہاتھ کی مدد سے سرکایا گیا، سامنے کا منظر اس کے دل پر قیامت برپا کر گیا۔ سب کچھ کھو کر زندہ لاش بن جانا کسے کہتے ہیں، یہ آج اسے سمجھ آیا۔ ماں کے جانے کے بعد باپ کے نقش قدم پر چلنا اس نے اپنا مقصد بنا لیا تھا، اور آج اس کی دنیا مکمل طور پر اجڑ گئی تھی۔ رومان شاہ نے جسے مارا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیٹی امر تھی۔ بھلے وہ اس کی خود کی اولاد نہیں تھی، لیکن وہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ رہی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اسے عزیز تھی۔ رسیوں میں جگڑا وجود، منہ پر لگاٹے، بکھرے بال، چہرے پر جاں بجاں جوتوں کے نشان۔
دل کے مقام سے نکلتا خون بے سود بے جان بڑا وجود، وہ پورے قد سے زمین پر گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ کیا ہوا؟ دکھ ہو رہا ہے، پچھتا رہی ہو، کاش میں اپنا کام پوری طرح سے کرتا تو آج اکلوتی بیٹی کی لاش پر آنسو بہانے کی نوبت نہ آتی۔ رومان شاہ عین اس کے پیچھے کھڑا ہوا، لہجے میں ابھی بھی وہی سکون رقص کر رہا تھا۔ ایک موقع مانگا تھا نا، چلو اس کے کفن کا انتظام بھی کرواتا ہوں، موقع کا پھر سوچیں گے۔ اسے وہیں چھوڑ رومان شاہ جا چکا تھا جبکہ انور بے جان نظر سے اپنے سامنے بیٹھی عمل کی لاش کو ایک یک ٹک دیکھے گیا۔ شکر ہوا ہم سے غلطی میں بھی کچھ صحیح کام ہوا، ورنہ بعض تو ہماری جان بھی لے لیتا۔ وہ دونوں ہی متا کا شکر ادا کرتے، کم از کم اب وہ سزائے موت سے تو بچ جائیں گے۔ یہ شہر کا سب سے مشہور شراب خانہ تھا جس میں وہ دونوں ہمیشہ ہی یہاں آتے تھے۔ آج بھی وہ نہیں آتے، ضرورت سے زیادہ شراب پی کر نشے میں دھت وہ دونوں ہی سڑک پر عجیب و غریب طریقے سے گاڑی چلا رہے تھے۔ پوری گاڑی ان دونوں کے کہکو سے گونجی تھی، شاید اپنی آدھی ادھوری کامیابی کو جشن منا رہے تھے، یا پھر یہ خوشی رومان شاہ کے ہاتھوں زندہ بچانے کی تھی۔ تبھی ایک بڑا سا ٹرک عین ان کی گاڑی کے سامنے آ رکا۔ دونوں ہیڈ لائٹس ایک دم آن کی تو چندیا دینے والی روشنی کے آگے ان کی بینائی نے کچھ دیر کے لیے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اب ایک کون ہے، ہٹ جاؤ، ورنہ جانتے نہیں ہو ہم دونوں بائی کیا کر سکتے ہیں۔ نشے میں دو ٹرک والے کو دھمکی دے کر وہ دونوں ہی کہہ لگا کہا ہنسیے۔ مصطفیٰ شاہ نے ان کی حالت ایک نفی میں سر ہلایا۔ یہ دونوں ہی اس کی بہن کو موت کے منہ میں ڈال کر جہاں جشن منا رہے تھے، لیکن آج مصطفیٰ شاہ کا دماغ بہت خراب ہوا تھا۔ اس نے آج انہیں نہیں بخشنا تھا۔ آج بات اس کی بہن کی تھی، اس کی بیوی کی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹرک کی سپیڈ بڑی خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ گاڑی کو ایک ٹکر لگی، پھر دوسری اور آخری ٹکر پر آخر کار گاڑی الٹ گئی۔ ان دونوں بھائیوں کے منہ سے نکلتی دردناک چیخ مصطفیٰ شاہ کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ گاڑی کو جھٹکے لگنے سے ان دونوں کو بہت زیادہ چوٹیں آئی تھی اور گاڑی الٹتے ہی وہ دونوں بے ہوش ہو گئے تھے۔ نیچے اتر کر اس نے ان دونوں کو اسی ٹرک میں ڈالا اور ان دونوں کو بھی وہیں پہنچا دیا جہاں شوکت اور باقی سب کی خاطرداری ہوتی تھی۔ ایک ہفتے بعد بس بہت ہو گیا تھا، پارسل ملک کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر آ گئے تھے، لیکن سارے عرصے میں وہ اسے دیکھ کر کبھی سائٹ سے نکل جاتی، کبھی انجان مان جاتی۔ گھر والوں نے اس کا سامان روپ کے کمرے میں شفٹ کروا دیا تھا اور وہ بڑے مزے سے وہاں رہ رہی تھی۔ گھر کے لوگوں سے تو پھر بھی ہنس کر بات کر لیتی، لیکن مجال ہے جو بھولے سے بھی اس کے منہ سے اپنے شوہر کے کوئی جملہ نکلا۔ مصطفیٰ، اسمن، قرۃ العین، روپ چاند، مشی سبھی اس کی بے چینی کو محسوس کرتے، لیکن ان میں سے کوئی چاہ کر بھی اس کی مدد نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر کار مصطفیٰ نے خود ہی نور سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اسی ارادے سے وہ آج روپ کے کمرے میں آیا جس پر آج کل نور کا قبضہ تھا۔ بھائی آپ آئیے نا، آپ یہاں کیوں آئے؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ بیڈ سے اترنے کی کوشش میں اس کا پاؤں لڑکھڑایا جب مصطفیٰ شاہ نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ ابھی بھی وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوتی، ٹانگوں پر بہت زیادہ چوٹیں آئی تھی۔ کسی کی مدد کے بغیر وہ ابھی 4 قدم بھی نہیں چل سکتی تھی۔ اگر وہ گھر کا چکر لگاتی تھی، یہ سب روپ کی مہربانی تھی جو اس کا ہاتھ پکڑ کر پورے ملک ہاؤس کا چکر لگواتی تھی۔ میں پاگل ہوں کیا جو تمہاری ایسی حالت ہونے کے باوجود تمہیں بلاؤں؟ کوئی بات نہیں بھائی، ہم ویسے بھی کمرے میں بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتے ہیں۔ وہ پورے دل سے مسکرائی۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا سچ میں تمہیں نہیں معلوم کہ اصل ملک کون ہے؟ سوال کر کے اس نے جانچتی نظروں سے اپنی شیطان بہن کی طرف دیکھا۔ اسے جھوٹ نہیں بولنا، تم جانتے ہو جب تم جھوٹ بولتی ہو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ مصطفیٰ شاہ نے اس کے چہرے پر اطمینان دیکھ لیا تھا، تبھی وارن کرتا انداز اپنائے۔ آف کورس بھائی، میں جانتی ہوں وہ میرے شوہر ہیں۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے وہ سر جھکا گئی۔ اوہ، مصطفیٰ شاہ نے بھی ٹھنڈی سانس ہار کی، صحیح جا رہی ہو، لگی رہو، شوہر کو اس اپنے پیچھے پیچھے بھگانے کا موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ ساری بات سمجھ کر بندہ پھر میں سر ہلاتا، اس کی حوصلہ افزائی کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ میری زندگی تو عذاب کا دی ہے مصطفیٰ کا، مجھے سمجھ نہیں آتا، میری رخصتی کا مذاق بن گیا ہے، نہ ادھر ہو پاتی ہوں نہ ادھر۔ شام ہوتے ہی مصطفیٰ بولتے ہیں کہ شام مینشن تمہارا گھر ہے، صبح ہوتے ہی ماں کا دل گھبرانے لگتا ہے۔ اگر آدھے گھنٹے میں ان کی آنکھوں کے سامنے نہ ملے تو ان کا بی پی لو ہو جاتا ہے۔ شاہ مینشن سے ملک ہاؤس کا سفر طے کرتے ہوئے اس کا دماغ گم گیا تھا۔ اب تو روز روز کا یہ معمول بنتا جا رہا تھا۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا باقی میری آدھی زندگی سفر کرنے میں نکل جائے گی۔ خود سے ہی بڑبڑاتے ہوئے وہ اپنی ہی دھن میں چلا رہی تھی جب اچانک کسی گاڑی کے سامنے آنے پر اس نے جھٹکے سے بریک لگانی پڑی، وردا
ابھی کون ہے اندھے ہو کے گاڑی چلا رہی ہو؟ مرد مرر نیچے کر کے وہ گاڑی روکا، اندر بیٹھی بیٹھی ہی چلائی۔ لیکن اس بار بدلے میں بجائے ڈرائیور کے لیزا ایک ادا سے نکل کر آئی۔ روپ نے پہلے تو مسکرایا مگر لیزا کو دیکھ اس کا حلق تکڑا ہو گیا۔ کیا اللہ جی، آپ کو بڑی دنیا میں مجھ سے ٹکرانے کے لیے بس یہی بندری ملتی ہے۔ افسوس سے سر ہلاتے وہ باہر نکل آئی۔ کوئی بندری؟ تجھے کیا بہت مزہ آتا ہے مجھ سے عزت کروا کے؟ اس سے کچھ دوری کے سے پکڑے ہو کر روپ نے اس کا سر تپا جائزہ لیا۔ پور گرل، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو سوچ میں پڑ گئی اس لڑکی کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے، لیکن اب مجھے اس کی وجہ صاف صاف پتہ چل گئی ہے۔ لیزا کا طرز کھاتا انداز وہ حیران ہوئے بغیر ناراض سے کہ کہیں اس بندری کے دماغ کا کوئی کنیکشن ٹوٹ نہیں گیا۔ لیزا کی بہکی باتوں پر سے دماغ میں سب سے پہلے یہی خیال آیا، دوسری عورت ہونے کا درد ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن تمہارا بھی کیا قصور؟ جہاں بات مصطفیٰ شاہ کی ہو، اس کی دولت کی ہو، وہاں تم جیسی تھرڈ کلاس لڑکیاں دوسری عورت بن جانا بھی پسند کریں گی، لیکن نہیں، کبھی اپنے شوہر کا سچا پیار نہیں مل سکتا۔ مصطفیٰ شاہ دوسری عورت، دولت اور جائیداد، ان الزامات نے مصطفیٰ روپ کے دماغ میں آگ لگا دی، لیکن آج لیزا کا انداز بے حد پرسکون تھا۔ اے بندری، فرنگن زبان محل کا بات کر۔ روپ کے سامنے تم بکواس کرنے کی جرات کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اس کا انجام تم جانتی ہوگی۔ او پلیز، اب تم ٹپیکل بیویوں کی طرح یہ مت کہنا میرا شوہر ایسا کچھ نہیں کر سکتا، مجھے اس پر خود سے زیادہ یقین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بار پھر لیزا کا مذاق اڑانے والا انداز تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم کچھ بھی بولو گی اور میں تمہاری ان 2 کی باتوں پر یقین کروں گی؟ روپ کے سامنے تم بکواس کرنے کی جرات کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اس کا انجام تم جانتی ہوگی۔ او پلیز، اب تم ٹپیکل بیویوں کی طرح یہ مت کہنا میرا شوہر ایسا کچھ نہیں کر سکتا، مجھے اس پر خود سے زیادہ یقین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بار پھر لیزا کا مذاق اڑانے والا انداز تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم کچھ بھی بولو گی اور میں تمہاری ان 2 کی باتوں کا یقین کروں گی؟ تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اوف، یقین لیزا نام ہے میرا۔ تم سے شادی ہونے سے قبل مصطفیٰ شاہ مجھ سے پیار کرتا تھا۔ تم سے شادی تو اس نے اس لیے کی ہے کہ تم اس کے دادا جی کو سنبھال سکو، اس کے گھر کا چولہا چوکا جھاڑو پوچھا کر سکو۔ کیا قسمت ہوتی ہے تم جیسی مشرق کی لڑکیوں کی، شادی کے بعد نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی۔ طرز کھاتا انداز روپ کا چہرہ ہمارے غصے کی شدت کے سر ہو چکا تھا۔ بنا اسے کچھ بھی بولے گاڑی کو ریورس میں ڈالا، اب اس کا رخ ملک ہاؤس کی بجائے مصطفیٰ شاہ کے آفس کی جانب تھا۔ سیٹ کی پوری سے ٹیک لگایا، اس کا دماغ مسلسل کچھ حراواتی سوچنے کی فراق میں تھا۔ 2 دن پہلے اسے زریاب اور داراب کی لاش ملی۔ کسی انجان نمبر نے فون کر کے اسے بلوایا تھا، اور جس جگہ بلوایا تھا وہاں 2 بڑے بڑے باکس رکھے تھے۔ لکھا تھا خاص گفٹ رومان شاہ کے لیے۔ کھولنے پر معلوم ہوا یہ کوئی اور نہیں بلکہ ان دونوں بھائیوں کی لاشیں تھے۔ اسے بھی مکمل یقین تھا یہ کام کسی اور کا نہیں بلکہ مصطفیٰ شاہ کا ہے۔ بس بہت ہو گیا، آنکھ مچولی کا کھیل میرے سارے مہرے ایک ساتھ گرا کر وہ خود کو بہت ہوشیار سمجھ رہا ہے۔ اب میں بتاؤں گا رومان شاہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں۔ اس بار ایسی ہی بازی کھیلوں گا کہ پھر دوبارہ کوئی مصطفیٰ شاہ میرے سامنے سر اٹھانے کی جرات نہ کر سکے۔ دل میں خطرناک ارادہ لیے وہ لاؤنج میں جہاں انور خاموش سر جھکا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس دن ایک موقع مانگا تھا نا تم نے، ویسے تم ہمارے کسی کام کے نہیں۔ صوفے پر ٹانگ جمائے وہ بالکل اس کے سامنے آ بیٹھا، لہجہ بھی بے طنزیہ تھا۔ لیکن ہم چونکہ رومان شاہ ہے تو ہم تمہیں تمہارے بدلے کے لیے ایک موقع دیتے ہیں۔ اس کے جھکے سر کو دیکھ وہ کچھ توقف کے لیے رکا۔ انور نے بنا سمجھی کے عالم میں سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ سنا ہے تمہاری ماں کا اصل قاتل اسما ملک، جس نے تم سے تمہاری ماں چھین لی ہے، تو کیوں نہ تم اس سے اس کا کوئی ایسا رشتہ چھین لو جسے کھولنے کی تکلیف سے ساری زندگی تڑپاتی تھے۔ رومان شاہ کا منی لہجہ نور کی سوچ کو ایک نئی ارادے دے گیا، جبکہ اسے سوچ میں ڈبا دے کر رومان شاہ کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ ارے میڈم، کیا کر رہی ہیں آپ؟ بنا اپوائنٹمنٹ آپ اندر نہیں جا سکتے۔ مصطفیٰ شاہ کے آفس کی بلڈنگ کے باہر سیکیورٹی گارڈ نے اسے روک لیا۔ ایک کان کے نیچے لگاؤں گی، ساری اپوائنٹمنٹس یہیں رہ جائیں گی۔ ہٹو میرے راہ سے، اس نے ایک طرف دھکیل۔ وہ بنا ادھر ادھر دیکھے سیدھا مصطفیٰ شاہ کے آفس میں گھس گئی۔ سامنے ہی وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تیار شاع ہو کر پوری شان سے اپنی محسوس چیئر پر بیٹھا کسی فائل میں پوری طرح سے مگن تھا۔ روپ کے در سے دروازہ کھولنے پر حیران ہوا، آج تک اس کے آفس میں اس طرح آنے کی جرات کسی نے نہیں کی تھی۔ آئیے بیگم صاحبہ، ہماری یاد کیسے آ رہی تھی تو ہمیں بلا لیا ہوتا، خود کیوں تکلیف اٹھائی؟ وہ شوق ہوا اسے دیکھا، سارا غصہ جا کے تاں بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے، اس کا گلوگیز لہجہ محسوس کر کے بری طرح سے چونکا۔ غور سے دیکھنے میں اس کی آنکھوں میں پھیلی ہلکی ہلکی نمی صاف ظاہر ہونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ روپ لہجہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ لیزا کون ہے؟ آپ اسے جانتے ہیں؟ غیر متوقع سوال کچھ پل کے لیے مصطفیٰ شاہ کو حیرت میں مبتلا کر گیا۔
پوری بات بتاؤ روپ، آخر ہوا کیا ہے؟ آج روپ کا رویہ اسے کچھ الگ لگا، اس کے بلانے پر بھی اس نے ایک قدم اس کی طرف نہیں بڑھایا تھا۔ مجھے آج وہ ملی یہ تھی کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو بہت پہلے سے جانتے ہیں، آپ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور میں آپ کی زندگی میں آنے والی دوسری عورت۔ اسے آگے وہ کچھ بول نہیں پائی، آنکھوں میں پھیلی نمی اب آنسو کا روپ اختیار کر چکی تھی۔ مصطفیٰ شاہ ایک گہری سانس بھر کے رہ گیا، مطلب لیزا کو اس کی اور روپ کی شادی کے بارے میں معلوم ہے۔ تبھی جلن میں آ کر اس نے روپ کا برین واش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بتاتا ہوں، لیکن پہلے تم بتاؤ، کیا تمہیں اس کی باتوں پر یقین ہے؟ تم مجھ پر شک کر رہی ہو کیا؟ نہیں، وہ طرف اٹھی، میں شک نہیں کری، بس تصدیق کرنے آئی ہوں، کیونکہ جب وہ بول رہی تھی میرے پاس اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ مجھے تو آپ نے آج تک اپنے بارے میں کچھ بھی صحیح طریقے سے نہیں بتایا۔ لہجے میں بے بسی اور شکوہ دہرایا۔ مصطفیٰ شاہ کے اندر سرشاری پھیل گئی، مطلب وہ اس پر یقین کرتی تھی۔ قدم اس کی طرف بڑھا کر اپنے اور اس کے درمیانی فاصلے کو عبور کرتے ہوئے وہ اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں اسے جانتا ہوں، اس کا جواب سن روپ کو اپنے آس پاس چنگاریاں پھوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ انگوں سے جان بھی نکلتی محسوس ہوئی تو کھڑے رہنے کے لیے آج پہلی بار اسے دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ مگر میں اس سے محبت نہیں کرتا، میں نے ہمیشہ ایک ایسی ہی لڑکی سے محبت کی ہے۔ اور وہ مصطفیٰ شاہ کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ جب وہ تیزی سے باہر کی سمت بڑھی، اگر مصطفیٰ شاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نہیں روکتا تو وہ سیکنڈوں میں وہاں سے گم ہی ہو جاتی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس لیزا کا پیزا بنا کر کتوں کو کھلانا جواب ایسا تھا کہ اسے ہنسی آنسو کو بے دردی سے صاف کر کے چھوٹی سی ناک پر اب وہ غصہ سوار ہو چکا تھا۔ اسے اس ساتھ ایک مصطفیٰ کو اس پر ٹوٹ کر پیارا، تبھی اسے خود سے لگا کہ اس کے ارادے اس کے ارد گرد اپنا مضبوط حصار کام کیا۔ چھوڑو اس فرنگن کو، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ وہ دوبارہ شوق ہوا، نہیں بالکل نہیں، اب میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اس چیل کی ہمت کیسے ہوئی؟ مل جائے مجھے دوبارہ، اس کے سارے نوڈلز کاٹ کر گنجی کر ڈالوں گی۔ اس کے سینے سے لگے وہ مسلسل اپنے اندر کی بڑاس نکال رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ شاہ شاید زندگی میں پہلی بار ایسے الفاظ سن رہا تھا۔ دوسری طرف اس کا غصہ دیکھ اندر تک سکون کی لہریں بھی دوڑ گئی تھی۔